دربار میں حاضر ہے ایک بندہ آوارہ، سرگشتہ و درماندہ، بے ہمت و ناکارہ، وارفتہ و سرگرداں، بے مایہ و بیچارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، وفی دعاء الاحیاء للاموات وصدقاتہم منفعۃ للاموات۔ زندوں کا مردوں کے لیے دعا کرنا اور مردوں کی طرف سے زندوں کا صدقہ کرنا مردوں کو فائدہ دیتا ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا مسلک ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ صدقہ مردوں کو ثواب جو پہنچتا ہے مرنے کے بعد، اس کی دو صورتیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک تو اس نے کوئی ایسا صدقہ جاریہ جسے کہا جاتا ہے وہ کام کیا ہو، صدقہ جاریہ ہو، زندگی میں کر گیا ہو، جیسے کہیں پانی کا ایسا انتظام کر گیا ہو کہ لوگوں کو پانی میسر ہو اور لوگ اس سے استفادہ کر رہے ہوں، یا جس طرح مدارس ہیں یا مساجد کی تعمیر میں حصہ ڈال دیا ہو، یا مدارس کے اندر اس نے اپنا حصہ ڈالا ہو، چاہے تعمیر کے موقع پر یا ویسے ہی مدارس میں علم پڑھنے اور پڑھانے کے معاملے میں اس نے نفلی صدقات وغیرہ کیے ہوں، تو یہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ آری بات سمجھ میں؟ اس کا ثواب اس کو پہنچتا رہتا ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ زندہ لوگ جو ہیں وہ مردوں کے لیے دعا استغفار کریں، صدقات کریں، کوئی بھی نیک کام کر کے اس کا ثواب ان کو بخشیں تو اس کا ان کو ثواب پہنچتا ہے۔ یہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس لیے بیان کیا کہ یہاں پر معتزلہ کی تردید مقصود ہے مسلک اہل سنت والجماعت کو بیان کرنے کے ساتھ، کیونکہ معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ انسان کو، یعنی وہ ایصال ثواب کے قائل ہیں۔ اس مسئلے کا عنوان سب سے پہلے سمجھ لیں کہ اس مسئلے کا عنوان ہے ایصال ثواب کا ثبوت۔ ایصال ثواب کا ثبوت اس مسئلے کا عنوان ہے۔ معتزلہ ایصال ثواب کے قائل نہیں ہیں، اور کچھ ہمارے زمانے کے فرق باطلہ جدیدہ جو ہیں وہ بھی ایصال ثواب کے قائل نہیں ہیں۔ ہمارے زمانے کے بھی کچھ ہیں فرقے، وہ بھی ایصال ثواب کے قائل نہیں، جیسے مماتی ہیں مثال کے طور پہ، ایصال ثواب کے قائل نہیں ہیں۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ معتزلہ کی دلیل کیا ہے؟ سب سے پہلی دلیل تو معتزلہ کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی، یعنی اگر یہ مانے کہ ایصال ثواب کو جائز مانے تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو تبدیل کرنا لازم آیا۔ اللہ تعالیٰ نے اگر اس بندے کے لیے فیصلہ کچھ اور کیا ہے تو ہم ایصال ثواب کو نفع مند مانیں، تو صورت کے اندر تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو بدل دیا۔ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں بھیجنا چاہ رہے ہیں، اللہ کا فیصلہ یہ، لیکن ہم جو ہے اس کو نیک کام کا ثواب بھیج رہے ہیں، اس کو ہم، آ رہی بات سمجھ میں؟ تو وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اٹل ہے، وہ تبدیل نہیں ہو سکتا۔ یہ بات درست ہے۔ یعنی معتزلہ کا مطلب کیا ہوا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت میں جانے کا فیصلہ لکھ دیا ہے تو ہمارے ثواب اس کو ایصال کرنے کی اس کو ضرورت نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنتی ہونا لکھ دیا تو اب ہمارے ایصال ثواب کی اس کو ضرورت نہیں ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جہنمی ہونا لکھ دیا تو ہمارے ایصال ثواب اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا کہ وہ جہنم میں جائے گا تو جائے گا، ہمارا ثواب اس کو جنت میں تھوڑی بھیج دے گا۔ معتزلہ یہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن ہم اس کا جواب کیا دیتے ہیں؟ سب سے پہلا جواب تو ہم اس کا یہ دیتے ہیں کہ جب شارع علیہ الصلاۃ والسلام نے اس بات کی خبر دی ہے کہ زندوں کا مردوں کے لیے ایصال ثواب کرنا فائدہ مند ہے، نفع مند ہے، تو اس پر ایمان لانا واجب ہے۔ جب شارع علیہ الصلاۃ والسلام یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی خبر دی ہے تو اس پر تو ایمان لانا واجب ہے۔ آگے بات سمجھ میں؟ دوسری بات
کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہی تو فیصلہ ہے کہ جو ایصال ثواب کر رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ اسباب کو باطل نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ اسباب کو باطل، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پھر اسباب اختیار ہی نہ کیے جائیں۔ اگر معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کا مطلب یہ ہے کہ اسباب کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو فیصلہ اگر معتزلہ کے لیے یہ ہے کہ ان کو رزق ملے گا تو اسباب کیوں اختیار کر رہے ہیں؟ چھوڑ دیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے نزدیک اسباب اختیار کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو بھائی اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھا ہے کہ رزق ملے گا تمہیں تو تم چھوڑ دو نا، کیوں محنت کوشش کر رہے ہو؟ اگر اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ رزق نہیں ملے گا تو کوشش محنت کیوں کر رہے ہو؟ بیکار ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ یہ اس بیماری کے اندر ہی مرے گا، دوا دارو پہ علاج معالجہ کیوں کر رہے ہو؟ پھر تو کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے، سارے اسباب ترک کر دینے چاہیے معتزلہ کو۔ پھر تو ارے بات سمجھ میں تو پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو فیصلہ قضا ہے یہ اسباب کو باطل نہیں کرتی، اسباب اختیار کرنے کا سب کو حکم ہے، اسباب اختیار کرنے کا سب کو حکم ہے۔ پہلی دلیل کا ان کی جواب سمجھ میں آ گیا، دلیل و جواب۔ دوسری دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ کل نفس بما کسبت رہینہ، کہ ہر نفس جو اعمال وہ کرے گا اس کے بدلے میں وہ رہن رکھا ہوا ہے، یعنی جیسے اعمال کرے گا ویسا بدلہ پائے گا۔ جنتیوں والے اعمال کرے گا تو جنت میں جائے گا، جہنمیوں والے اعمال کرے گا تو جہنم میں جائے گا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہر نفس اپنے ہی اعمال کے بدلے میں مرہون ہے تو پھر دوسرے کے اعمال کا اس کو فائدہ ہی نہیں ہے، کیونکہ دوسرے کے اعمال کی بنیاد پر تو اس کو جنت یا جہنم کا فیصلہ ہونا نہیں ہے۔ اری بات سمجھ میں، دلیل آئی سمجھ میں؟ وہ کہتے ہیں کہ کل نفس بما کسبت رہینہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس کا ترجمہ تو آپ کو آتا ہوگا نا، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر نفس یعنی ہر انسان جو اعمال وہ کرے گا اس کے بدلے میں وہ مرہون رکھا ہوا ہے۔ جنتیوں والے اعمال کرے گا تو جنتی ہے، جہنمیوں والے اعمال کرے گا تو جہنمی ہے۔ بما کسبت، ہر نفس جو وہ نفس اعمال کرے گا، پتہ چلا دوسرے کے اعمال کا اس کو فائدہ یا نقصان نہیں ہوگا۔ دلیل آئی سمجھ میں؟ اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس آیت کا سیاق و سباق بتا رہا ہے کہ یہ آیت کفار کے بارے میں ہے، یہ مومنین کے بارے، ہر انسان کے بارے میں نہیں ہے، ہر انسان کے بارے میں نہیں ہے۔ یہ آیت کس کے؟ کفار کے بارے میں ہے، الا اصحاب الیمین، یہ خود اس بات کو بتا رہے ہیں، مگر دائیں ہاتھ والے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ جی اسی آیت کے آگے ہے نا، اگلی والی آیت۔ تو کل نفس بما کسبت رہینہ، یہ تو کافر کے بارے میں یہ آیت، کہ کافر کو جو بھی وہ اعمال کرے گا وہ کافر کو اسی اعمال کا بدلہ ملے گا۔ یعنی کافر جب وہاں پر ان کی حالت غیر ہو رہی ہوگی، مومنین جنت میں خوشیاں منا رہے ہوں گے، ایک دوسرے سے ملاقاتیں کر رہے ہوں گے، وہ ادھر پھنسے ہوئے ہوں گے، تو یہ ان کے لیے ہے کافر کے بارے میں کہ ہر نفس اپنے اعمال کی بنیاد پر ہی، تمہارے اوپر کسی نے کوئی ظلم نہیں کیا، تم سب اپنے ہی اعمال کی بنیاد پر ہو۔ اری بات سمجھ میں؟ جواب آیا سمجھ میں کہ اس سے مراد کافر ہے۔ تیسری دلیل کیا ہے؟ تیسری دلیل وہ یہ دیتے ہیں بول کہ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ، وہ کہتے ہیں کہ ہر انسان جو ہے اپنے اعمال کے بدلے میں، ہر انسان کو اپنے ہی اعمال کی جزا ملے گی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر انسان کو اپنے ہی اعمال کی جزا ملے گی، دوسرے کے اعمال کی جزا اس کو تھوڑی ملے گی۔ وہ کہتے ہیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، کہ آدمی کو وہی چیز فائدہ دے گی جو اس نے کمایا، جو اس نے کیا، جو کوشش اس نے کی، آدمی کو وہی چیز فائدہ دے گی، کسی اور کی کیے ہوئے عمل اس کو فائدہ نہیں دیں گے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، یعنی ہر آدمی کو اپنے ہی اعمال کی جزا ملے گی، دوسرے کے اعمال کی جزا کسی کو نہیں ملے گی۔
کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، کہ انسان کے لیے نہیں ہے مگر جو اس نے کمایا، یعنی جو اس نے کوشش کی، سعی کی، اس کو وہی ملے گا، دوسرے کی کوشش کا اس کو کچھ بدلہ نہیں ملے گا۔ آگے دلیل سمجھ میں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر دیکھا جائے تو آیت سے اس میں سعی سے سعی ایمان مراد ہے، کہ کسی انسان کو دوسرے کا ایمان فائدہ نہیں دے گا، اپنا ایمان ہی فائدہ دے گا، اپنا ایمان ہی فائدہ دے گا، دوسرے کا ایمان فائدہ نہیں دے گا۔ جواب سمجھ میں آ گیا؟ اگر دوسرے کا باپ کو اولاد کا ایمان، اولاد کو باپ کا ایمان اگر فائدہ دیتا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، ان کے بھائی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، یعنی ابو طالب کے بیٹے ایمان لے کر آئے، مگر ابو طالب کے انتقال پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کوشش کی، انتقال سے پہلے وہ ایمان نہیں لائے، تو ان کے انتقال پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہو گئے؟ غمگین ہو گئے، غمگین ہو گئے، کیونکہ ان کے بیٹوں کا ایمان ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ باقی انسان کو اعمال فائدہ دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اقرؤوا علی موتاکم یاسین۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ ان کی تینوں دلیلیں اور اس کے جواب سمجھ میں آ گئے۔ اہل سنت والجماعت کی دلیل کیا ہے؟ ایک دلیل تو اہل سنت والجماعت کی یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور وہ لوگ جو ان کے بعد آئے وہ دعا کرتے ہیں کہ ہمارا ہماری بخشش فرما اور ہمارے ان بھائیوں کی بخشش فرما جو ہم سے پہلے ایمان لائے۔ تو جو ہم سے پہلے ایمان لائے، پہلا مسلمان تک، سارے اس میں داخل ہیں کہ نہیں ہیں؟ سب داخل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں یہ تو بطور تعریف کے بیان فرما رہے ہیں، پتہ چلا زندوں کی مردوں کے لیے دعا استغفار، یہ اسی طرح ایصال ثواب، جو بھی ایصال ثواب ہو، کسی بھی نیک اعمال کا ایصال ہو، یہ ثواب کا ایصال ہو، وہ فائدہ دیتا ہے۔ سورۃ الحشر آیت نمبر 10۔ ایک اور جگہ، ایک اور دلیل، دوسری دلیل کیا ہے اہل سنت والجماعت کی، کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، سعد کی والدہ کا انتقال ہو گیا، تو کون سا صدقہ افضل ہے جو اپنی والدہ کی طرف سے کرو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی کا صدقہ سب سے زیادہ افضل ہے، کیونکہ اس وقت مدینہ میں پانی کی بہت قلت تھی اور اس کی ضرورت تھی۔ تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ قبیلہ خزرج کے سردار تھے، ان سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک کنواں کھدوایا پانی کا، اور کہا کہ ھذا لأم سعد، کہ یہ جو ہے سعد کی والدہ کے لیے ہے۔ انہوں نے سوال کیا تھا، اگر فائدہ نہیں دیتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانے کے بجائے یہ فرماتے نا کہ فائدہ کیا ہے، تمہاری والدہ کو تھوڑی اس کا ثواب پہنچے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، پتہ چلا فائدہ ہوگا جبھی تو بتایا ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تیسری دلیل کیا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے عرض کیا ہے رسول اللہ، میری والدہ اچانک فوت ہو گئی، انہوں نے کچھ وصیت نہیں کی، اور میرا خیال ہے کہ اگر وہ بات کرتی تو وہ صدقہ کرتی، تو اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو ان کو ثواب ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، ان کو ثواب ملے گا۔ تیسری دلیل بھی آگے سمجھ میں؟ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہے، انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میری والدہ کی اچانک موت ہو گئی، اگر وہ کوئی بات کرتی تو صدقہ کرنے کا کہتی، تو کیا اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو ان کو ثواب پہنچے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثواب پہنچے گا۔ چوتھی دلیل حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، یہ کوئی شخص آئے تھے، کوئی صحابی آئے تھے۔ چوتھی دلیل حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم
فوت ہو جاتا ہے تو اس کا اپنا عمل جو ہے وہ منقطع ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے، صدقۃ جاریۃ وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له۔ صدقہ جاریہ، یہ بات اوپر گزر گئی، علم جس سے نفع حاصل کیا جا رہا ہے، اس نے علم پڑھایا یا علم کے حوالے سے کوئی ایسا کام کر دیا، مثال کے طور پہ علم کے حوالے سے اس نے کوئی کتاب لکھ دی یا کوئی بھی تحقیقی شروحات جیسے ہیں وہ لکھ دی، اس سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے تو اس کو برابر اس کو جو ہے نا فائدہ، اس کا ثواب پہنچتا ہے۔ وولد صالح یدعو لہ، نیک بچہ چھوڑا، نیک اولاد چھوڑی جو اس کے لیے دعا کرتی ہے، تو دعا کرتی ہے، فائدہ کیا فرمایا کہ اپنا عمل منقطع ہو جاتا ہے مگر ان 3 چیزوں کا عمل جاری رہتا ہے، تو دعا اس کی فائدہ دے رہی ہے، جبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو فائدہ دیتی ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ 5ویں دلیل یہ ہے کہ وہ احادیث صحیحہ جو میت کے حق میں دعا کے متعلق وارد ہوئی ہیں بہت ساری، مثال کے طور پہ قبرستان جانے کے دعا، السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالاثر، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری ہماری مغفرت فرمائے اور تمہاری مغفرت فرمائے، تم ہم سے آگے نکل گئے اور ہم تمہارے پیچھے آ رہے۔ آگے بات سمجھ میں اچھی طرح سمجھ میں آ گئی؟ تو اس سے پتہ چلا کہ انسان کو اعمال کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اقرؤوا علی موتاکم یاسین، مشکات میں اور ترمذی میں کے اندر یہ حدیث ہے کہ اپنے مردوں پر سورہ یاسین پڑھ کر بخشو، تو مردوں کو بخشو، فائدہ ہوگا جبھی تو فرمایا نا۔ تو پتہ چلا نیک اعمال کا ایصال، نیک اعمال کا ثواب کسی کو پہنچانا یہ فائدہ دیتا ہے۔ آگئی بات سمجھ میں؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ اچھا جی دعا مطلب السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر۔ اور ہاں، آپ سے کوئی یہ سوال کر سکتا ہے، ہو سکتا ہے کوئی یہ سوال کر لے، یا ہوتا تو نہیں ہے، بنتا تو نہیں ہے، کوئی یہ سوال کر لے کہ پھر جس نے نیک عمل کر کے اس کا ثواب اس کو پہنچا دیا تو پھر نیک عمل کرنے والے، محنت کرنے والے کو کیا فائدہ ہوا؟ نیک عمل کرنے والے کو کیا فائدہ ہوا؟ یہ سوال کوئی کر سکتا ہے جو نہ مانے وہ، یا ویسے ہی کوئی بطور علم کے اگر کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ تو ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ جس کو وہ بخش رہا ہے اس کو تو ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرما دے اور جو احسان کرنے والا ہے وہ محروم رہ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو احسان کرنے والوں سے بھی زیادہ احسان کرنے والے ہیں، اس بندے کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آتی، باقی اس نے پورے انسانیت کے تمام مسلمانوں کو، پوری انسانیت کو نہیں بول رہا ہوں، تمام مسلمانوں کو اس نے، جب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کو اس نے ثواب بخشا، اس چیز کا اس کا اتنا ہی ثواب اللہ تعالیٰ سب کو عطا فرماتے، تقسیم کر کے نہیں عطا فرماتے۔ اور احسان کرنے والا محروم رہ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایصال ثواب کا مسئلہ واضح ہو گیا اچھی طرح سے۔ لیکن ایصال ثواب کس چیز کا کیا جائے؟ ایصال ثواب اسی چیز کا ایصال کیا جاتا ہے کہ جس کام کرنے پر ثواب شریعت کی روشنی میں ملتا بھی ہو۔ اری بات سمجھ میں؟ بہت سے موقعوں پر ایصال ثواب کے لیے محفل نعت منعقد کی جاتی ہے، لیکن وہ جن مفاسد کا مرکب ہوتی ہے اس میں گناہ زیادہ ملتا ہے، ثواب نہیں ملتا۔ اور محفل میلاد، خود ایک محفل میلاد بطور کے حساب سے دیکھا جائے تو وہ تو کوئی قابل یہ ثواب چیز نہیں ہے۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ تو اس لیے بہت سے لوگ یہ کرواتے ہیں، اچھا بہت سے لوگ ایصال ثواب کے لیے کیا کرواتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو بلاتے ہیں، مقرر کرتے ہیں، یعنی ان کو
کہتے ہیں آؤ پیسے طے ہوتے ہیں، جو پڑھنے جاتے ہیں وہ لوگ پیسے طے کرتے ہیں، پیسے طے کر کے وہ جو ہے کیا کرتے ہیں، وہ قرآن پاک پڑھتے ہیں، یا انہیں بھائی آ جاؤ اور کھانا کھلاتے ہیں، پیسوں کا اگر نہ بھی ہو تو کھانا کھلاتے ہیں، وگرنہ عموماً یہ دیکھا گیا پیسے اور کھانا دونوں ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر پڑھنے والا کس نیت سے آ رہا ہے، اس کو پتہ ہے کہ کھانا کھلائیں گے اور تو وہ انہی کی نیت سے آ رہا ہے، تو پڑھنے کا اس کو خود ثواب نہیں مل رہا، تو وہ مردے کو کیا ایصال کرے گا۔ یہ اچھی طرح سمجھ لیں، ایصال ثواب کے لیے کی گئی جو قرآن خوانی جسے کہتے ہیں آپ لوگ، قرآن خوانی ہوتی ہے، اس میں پڑھنے والوں کو خود ثواب نہیں مل رہا ہوتا، کیونکہ فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ جو تداعی ہوتی ہے نا، کہ لوگوں کو بلایا جاتا ہے کہ بھائی آ جاؤ قرآن خوانی ہو رہی ہے، آ جاؤ قرآن خوانی ہو رہی ہے، یہ تداعی بھی بدعت ہے، ممنوع ہے، اور بدعت کر کے کہاں ثواب ملے گا۔ تداعی بھلے پیسے نہ دے رہے ہوں، بھلے کھانا نہ کھلا رہے ہوں، لیکن تداعی بھی فقہاء کرام نے لکھا یہ بدعت ہے، ممنوع ہے۔ یہ بلایا نہیں جا رہا، یہ سب کو کہہ دیا ہے اپنے اپنی سہولت سے پڑھ لیں گی طالبات۔ ایک ہوتا ہے جمع کرنا، جی جمع کرتے مدرسے میں بھی، یہاں تو پہلے سے آئے، آپ لوگ پہلے سے آئی ہوئی ہوتی ہیں نا، جی یہاں پہ وہ جمع مراد نہیں ہے، یا وہ جمع مراد ہے کہ بھائی سب کو بلایا جائے، گھروں سے بلایا جائے یا ادھر ادھر سے بلایا جائے، وہ مراد ہے۔ یہاں تو آپ لوگ ویسے ہی جمع ہیں ہی انہی کاموں کے لیے، اعمال کے لیے اور ان کے لیے۔ اگر ایسا ہوتا ہے، مثال کے طور پہ دیکھیں، المعروف کالمشروط، یہ ایک قاعدہ ہے، اگر ایسا جو آتے ہیں وہ اس طرح کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ معروف اور مشہور ہے، تو یہ گویا کہ ایسے ہی ہو گیا کہ شرط لگائی ہے کہ بھائی کھانا دو گے یا یہ کرو تو ہم کھانا دیں گے، یہ گویا کہ ایسا ہو گیا۔ ہاں ویسے کسی نے کہا کہ بھائی قرآن پاک بخش دیں یا یہ کر دیں، سپارے وپارے دے کر نہ گئی ہو، بخشنے کا کہہ کر گئی ہو، ایصال ثواب کا کوئی کہہ کر جائے، پھر وہ ویسے ہی کھانا بھیج دے، لیکن ایصال ثواب کے عنوان سے نہیں، ویسے ہی بھیج دے تو مزہ نہیں۔ لیکن اگر کسی کا معاملہ ایسا ہے کہ وہاں ہوتا ہے کہ ایصال ثواب کرواتے ہیں اور پھر کھانا وغیرہ بھیجتے ہیں یا کچھ بھیجتے ہیں، تو یہ المعروف کالمشہود کے تحت یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں یہ قرآن خوانی کی جو بات آئی ہے، یہاں پر میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں۔ اچھا ایک اگلا عقیدہ اور پڑھ لیتے ہیں، واللہ تعالی یستجیب الدعوات ویقضی الحاجات، واللہ تعالی یستجیب الدعوات ویقضی الحاجات، کہ اللہ تبارک و تعالی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں اور حاجتوں کو پورا فرماتے ہیں۔ پتہ چلا دعاؤں کو قبول کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کی ہے، اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ اور کوئی ذات دعا قبول نہیں کر سکتی، اور حاجات پوری کرتی ہیں، حاجات پوری کرنے والی ذات بھی صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، نہ کوئی پیران پیر حاجات پوری کر سکتی ہے، نہ کوئی پیر حاجت پوری کر سکتے ہیں، نہ کوئی قلندر، نہ کوئی سکندر، کوئی بھی حاجت پوری نہیں کر سکتے۔ دعائیں قبول کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے اور حاجات پوری کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ یہاں پر اصل میں امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے فلاسفہ کی تردید کی ہے، کیونکہ فلاسفہ یہ کہتے ہیں کہ دعا کرنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت اللہ تعالیٰ کی جو مشیت ہے، وہ اگر جو اس شخص نے طلب کیا ہے اس کا اگر تقاضا کرتی ہے تو دعا کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے تو بغیر دعا کے مل جائے گی، اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے تو بغیر دعا کے ہی وہ چیز مل جائے گی، اور اگر اللہ تعالیٰ کی مشیت نہ ملنے کی ہے تو دعا کرتا رہے، سالوں کرتا رہے، فلاسفہ کہتے ہیں تو اس کو وہ ملے گی نہیں، اس کو وہ ملے گی نہیں۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ عقلی دلیل ہے، اگر اس کے مقابلے میں نقل آ جائے تو عقل کو کوئی درجہ نہیں ہے، عقل پھر کسی کھاتے میں نہیں رہتی۔ وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، آپ سے نے فرمایا کہ تمہارا رب کہتا ہے کہ تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا۔ سورۃ المؤمن کی آیت نمبر 60 ہے کہ تم مجھے پکارو، مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں
اذا سألک و اذا سألک عبادی عنی فانی قریب، اور میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں تو میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب وہ مجھے پکارتے ہیں تو میں ان کی پکار کا، ان کی دعا کا جواب دیتا ہوں۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 86 ہے، تو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتے ہیں، نقلی دلیل موجود ہے۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، ان ربکم حی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا، کہ اللہ تبارک و تعالی زندہ ہیں، کریم ہیں، اور وہ اس بات سے حیا کرتے ہیں اپنے بندوں میں سے کہ جب وہ دعا کے لیے اس کے سامنے ہاتھ اٹھائے تو وہ ان کو خالی ہاتھ لوٹا دے۔ اللہ تبارک و تعالی اس سے حیا کرتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالی ایسا نہیں کرتے۔ دعا کی جو شرائط ہیں توجہ کے ساتھ مانگی جائے تو اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ تو دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ 3 دلیلیں آپ کے سامنے پیش کی، تو جب نقل آ گئی تو عقل کا کوئی کام نہیں ہے، یہاں پر نقل آ گئی تو عقل کا یہاں پر کوئی کام نہیں ہے۔ اچھا، دوسری بات میں بتا رہا تھا کہ قرآن خوانی کی، تو قرآن خوانی ایک ہوتی ہے جو برکت کے لیے کروائی جاتی ہے، وہ تعویذ یا دم وغیرہ کے درجے میں ہے، جو علاج معالجہ کروایا جاتا ہے نا وہ اس کے درجے میں ہے۔ تو ایسی قرآن خوانی اگر کوئی ایسی قرآن خوانی میں آپ بھلے پیسے طے کر کے لیں اور آپ کو وہ کھانا کھلائے، کچھ بھی کریں، وہ کھانا جائز ہے، کیونکہ تعویذ یا دم درود کرنے کے ذریعے سے، دعا کرنے کے نہیں، تعویذ اور دم درود کرنے کے پیسے لینا بالکل جائز ہے۔ پیسے لینا کیا ہے؟ جائز ہے۔ ابو داؤد کے اندر تو باقاعدہ بڑی وضاحت کے ساتھ یہ مسئلہ بیان کیا ہے، تو لہذا تعویذات اور دم درود کے پیسے لینا جس طرح جائز ہے، تو یہ جو برکت، یہ بھی برکت کے لیے کروا رہا ہے، تو برکت یہ وہی دم درود کے ہی درجے میں۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ یہاں مقصود محض تلاوت نہیں ہے کہ جس سے ثواب حاصل کرنا مقصود ہو، یہاں تلاوت قرآن سے مقصود برکت کا حصول ہے، اصل مقصد برکت کا حصول۔ ایصال ثواب میں اصل مقصد تلاوت قرآن اور ثواب کا حاصل کرنا ہوتا ہے، جبھی تو ایصال کرے گا، تو وہاں تو جائز نہیں ہے۔ لیکن اس والے میں جائز ہے، آپ بھلے 40 50 ہزار روپے طے کریں، اس کے اندر کوئی ممانعت اور قباحت نہیں ہے۔ آگے بات سمجھ میں اچھی طرح؟ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔